آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ مرحا شادی کے بعد جب اپنے باپ کے گھر پہ جائے گی تو وہیں اس کا سامنا شیری سے ہوگا، جو کہ اسے روک لے گی اور اس سے یہ کہے گی کہ مرحا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ مرحا آگے سے شیری کو جواب دے گی، کیوں؟ دیکھ کے آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ حیران ہو گئی نا آپ؟ یہ میرا بھی گھر ہے، میں یہاں پر جب چاہے آ سکتی ہوں۔ شیری کو مرحا کی باتیں سن کر کافی زیادہ غصہ آ جائے گا اور شیری مرحا سے کہے گی کہ جو تم اتنا خوش ہو رہی ہو نا، تو یہ بات تم بھول رہی ہو شاید کہ یہ میری بیٹی انائزہ کا گھر ہے اور بہت جلد میں اسے اس گھر میں واپس بھی لے آؤں گی۔ یہ 2 دن کی خوشی تمہاری زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ شیری مرحا سے یہ بات کہے گی کہ تم نے میری بیٹی کی خوشیوں پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ مرحا ان سے یہ بات کہے گی کہ ایکسکیوز می، شاید آپ یہ بات بھول رہی ہیں کہ شارق کو اس نے خود ہی پسند کیا ہے۔ شارق اس کا انتخاب ہے، میرا نہیں۔ میں تو اسفن سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، آپ کی بیٹی نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ شیری جب اس کی باتیں سنے گی تو کافی زیادہ غصے میں آ جائے گی اور مرحا سے کہے گی کہ یہاں سے شرافت سے چلے جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مرحا جو کہ شیری سے کافی زیادہ غصے میں یہ بات بولے گی، جتنا یہ آپ کی بیٹی انائزہ کا گھر ہے اتنا میرا بھی ہے، اسی لیے آپ مجھے یہاں آنے سے نہیں روک سکتی۔ شیری کو مرحا کی باتیں سن کر بہت زیادہ غصہ آ جائے گا اور شیری مرحا پر ہاتھ بھی اٹھائے گی۔ جیسے ہی شیری مرحا کو ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے گی تو وہیں پر مرحا اس کا ہاتھ پکڑ لے گی اور اس کے ہاتھ جھڑک دے گی۔ مرحا جو کہ شیری سے یہ بات کہے گی کہ اب میں وہ مرحا نہیں ہوں جو آپ کی جلی کٹی باتیں سن لیا کرتی تھی اور چپ چاپ آپ کی ظلم برداشت کرتی تھی۔ مجھے میرا حق لینا آ گیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آئندہ آپ سوچ سمجھ کر بات کریں، اور اگر آپ نے کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کی تو آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مرحا شیری کو کافی زیادہ باتیں سنا کر وہاں سے چلی جائے گی۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انائزہ جو کہ شارق کو بالکل بھی خاطر میں نہیں لاتی، کیونکہ وہ اس کو اور اس کی فیملی کو اچھی طریقے سے سمجھ چکی ہے۔ انائزہ جو کہ کسی کام سے اپنی فرینڈز کے ساتھ باہر جائے گی، کافی زیادہ دیر سے گھر پہنچے گی۔ شارق کی ماں جو کہ پہلے ہی شارق کے کان بھرا کرتی تھی، شارق سے کہے گی کہ اپنی بیوی پہ ذرا لگام ڈالو، یوں منہ اٹھا کر جب چاہے جہاں مرضی چلی جاتی ہے، اس کو ابھی سے دبانے کی کوشش کرو ورنہ یہ لڑکی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ جیسے ہی انائزہ گھر آتی ہے تو شارق اس سے یہ بات کہتا ہے، تم کہاں تھی اتنی دیر تک؟ تم نے کم سے کم جانے سے پہلے مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا۔ انائزہ شارق سے یہ بات کہے گی کہ میں تم سے پوچھوں گی؟ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ شارق جو کہ اب انائزہ کی حرکتوں سے بہت زیادہ پریشان ہونے لگا ہے، کیونکہ انائزہ جو کہ اپنے آگے کسی کی بھی نہیں چلنے دیتی اور وہ وہی کرتی ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ انائزہ جو کہ شارق کی بالکل بھی عزت نہیں کرتی، کیونکہ وہ شارق اور اس کے گھر والوں کے رویے کو اچھی طریقے سے جان چکی ہے کہ اس کے گھر والے کس قسم کے لالچی اور چور لوگ ہیں، اسی لیے اب انائزہ ان کے ساتھ بھی وہی کرے گی جو وہ لوگ اس کے ساتھ کریں گے۔ دوسری طرف مرحا جس کی پریشانیاں کم تو نہیں ہو رہی لیکن مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں، پر مرحا اپنی فرینڈ کو یہ بات بھی بتائے گی کہ اسفن کو انائزہ کی یادوں سے فرصت ملے تو ان کا دھیان میری طرف جائے نا۔ اسفن تو بس ہر وقت انائزہ کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، اسفن کے دل میں صرف اور صرف انائزہ ہی بستی ہے۔ لیکن وہیں پر وہ اسے کافی زیادہ تسلی بھی دے گی کہ مرحا، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، تم دیکھنا ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اسفن تم سے محبت کرنے لگے گا۔ وہیں پر مرحا اسے بتاتی ہے کہ اسفن نے ایک دفعہ پھر میرے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور ہم دونوں کے بیچ کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو چکی ہے، لیکن انائزہ ہے جو کہ اسفن کی یادوں سے نہیں جا پا رہی۔ اسفن میرے اچھے دوست ہو سکتے ہیں لیکن وہ انائزہ کی جگہ کبھی بھی مجھے نہیں دے سکتے۔ لیکن اسفن جو کہ مرحا کی معصومیت اور نرم لہجے کی وجہ سے مرحا کی طرف کھینچا چلا آئے گا اور ایک نہ ایک دن تو وہ انائزہ کو بھول کر، اس کی بے وفائی کو بھول کر مرحا کو اپنانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کیجیے۔